اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آڈینس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری بھی اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ایک بار پھر سے اردو ناولز اینڈ پوئٹری پر خوش آمدید۔ ہارون رشید کی 5th ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی اپنی ہوسٹ۔ پڑھتے ہیں 5th ایپیسوڈ کی طرف۔ کمرے میں اب اسماعیل بن قاسم کی آواز گونجی تھی۔ اس نے شازیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، بی بی، میں ایک بار پھر تمہارے سامنے دکھ اور افسوس اور تاسف کا اظہار کرتا ہوں۔ کاش ہم تمہارے باپ کو بچا سکتے، لیکن ہم ایسا نہیں کر سکے۔ تم دونوں کے باپ کے مرنے کا ہمیں بے حد دکھ اور صدمہ ہے۔ دیکھو، اب تم دونوں بہن بھائی مل چکے ہو۔ خاتون، تم بڑی ہو، برسک ابھی چھوٹا ہے، نادان ہے۔ اب تم یہ بتاؤ کہ تم کہاں رہنا پسند کرو گی؟ ابھی تم دونوں بہن بھائیوں کو یہاں محترم بن سلیمان کے ہاں بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس لیے کہ ابھی تک شیروان اور بفون زندہ ہیں، باغی ہو گئے ہیں۔ اگر انہیں خبر ہوئی کہ برسک نے یہاں پناہ لی تھی تو اس کے کہنے پر ہم تمہیں بازیاب کرایا ہے، تو وہ لوگ ثمامہ بن سلیمان کے دشمن ہو جائیں گے، اور میں ایسا نہیں چاہتا۔ کہ دوسری بات یہ بھی ہے کہ بی بی، میں چند روز تک لشکر کے ساتھ یہاں ہوں۔ میرے کچھ منجرا اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یوں ہی انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ خضر کے خاقان کے لشکر کہاں اپنا پڑاؤ کر رکھے ہیں، تو فوراً یہاں سے کوچ کروں گا۔ ان سے نمٹنا ہی میرے یہاں آنے کا مقصد اور مدعا ہے۔ اپنی ساری کارروائی کی تکمیل کے بعد میں واپس بغداد چلا جاؤں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد اسماعیل بن قاسم جب خاموش ہوا تو تھوڑی دیر تک گردن جھکا کر شازیہ کو کچھ سوچتی رہی، پھر کہنے لگی، میں جانتی ہوں آپ کس مقصد کے تحت یہاں آئے ہیں۔ بہرحال ہم دونوں آپ کے لشکر میں رہنے سے تو رہیں، ویسے جب ہم قسطنطنیہ سے چلے تھے تو ہماری منزل بغداد شہر تھا۔ وہاں درباری طبیب جبرائیل ہمارا قریبی عزیز ہے، ہم اس کے پاس جانا چاہتے تھے، لیکن حالات ہمیں یہاں باکو شہر کی طرف لے آئے۔ اب میری آپ سے استدعا ہے کہ باکو شہر مغرب میں ایک خاصا بڑا کلیسا ہے، آپ مجھے اور میرے بھائی کو وہاں کلیسا میں چھوڑ دیجیے۔ میں اور میرا بھائی دونوں یہی سمجھیں گے کہ وقتی طور پر اپنے آپ کو کلیسا کے لیے وقف کر چکے ہیں۔ ساتھ ہی آپ سے یہ بھی التجا اور استدعا کروں گی کہ جب آپ آرمینیا کی اس مہم سے فارغ ہو جائیں تو ہمیں اپنے ساتھ بغداد لے جائیں، اس لیے کہ یہاں ہم محفوظ نہیں رہیں گے۔ جتنا عرصہ آپ مہم میں مصروف رہیں گے، میں سمجھتی رہوں گی کہ کلیسا میں ہم دونوں بہن بھائی کسی قدر تحفظ اور امن و امان میں رہیں گے۔ بغداد جا کر میں اپنے عزیز و جرائیل کے ہاں رہنا پسند کروں گی۔ شازیہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اسماعیل بن قاسم اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، جیسا تم چاہ رہی ہو ایسا ہی ہوگا، اور ہم الطریف اپنے مستقر کی طرف جاتے ہوئے تم بہن بھائی رات یہیں بسر کرو۔ صبح فجر کی نماز کے بعد ابھی سورج طلوع نہیں ہوگا تو میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ یہاں ہوں گا۔ اس وقت تم دونوں بہن بھائی تیار رہنا، تم دونوں کو لے کر کلیسا لے جاؤں گا اور تم دونوں کو تمہاری حفاظت کے لیے کلیسا والوں کے حوالے کر دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی اسماعیل بن قاسم اور الطریف رخصت ہو گئے، جبکہ ثمامہ بن سلیمان نے حویلی کے صدر دروازے کو اندر سے زنجیر لگا دی تھی۔ اگلے روز صبح ہی برسک اور شازیہ دونوں بہن بھائی کھانا کھانے سے فارغ ہوئے تھے کہ دروازے پر دستکی ہوئی۔ اس پر چونکنے سے انداز میں ثمامہ بن سلیمان اپنی جگہ پر کھڑا رہا اور کہنے لگا، میرا دل کہتا ہے یہ میرا اسماعیل بن قاسم کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ شازیہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر ثمامہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اگر آپ کہیں تو میں اور برسک دونوں بہن بھائی تہ خانے میں چلے جاتے ہیں۔ ثمامہ نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، نہیں بیٹی، یہاں سے اٹھ کر ساتھ والے کمرے میں چلے جاؤ۔ اگر کوئی خطرے والی بات ہوئی تو میں دروازے پر دستک دینے والوں سے دور سے گفتگو کروں گا جو تمہارے لیے اشارہ ہوگا، اور تم دونوں بہن بھائی تہ خانے میں چلے جانا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر سمجھنا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں۔ اس کے ساتھ ہی ثمامہ بن سلیمان حویلی کے صدر دروازے کی طرف بڑھا تھا، جبکہ شازیہ اور برسک دونوں بہن بھائی اس کمرے سے نکل کر ساتھ والے کمرے کی طرف چلے گئے تھے۔ ثمامہ نے جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ باہر اسماعیل بن قاسم اور الطریف دونوں اپنے گھوڑوں کی باگیں پکڑے تھے۔ ثمامہ نے سرا دروازہ کھول دیا، اندر آئیے، میں چاہتا ہوں کہ اب کھانا ہمارے ساتھ کھائیں۔ اسماعیل بن قاسم اپنی جگہ پر کھڑا رہا، پھر دھیمے لہجے میں کہنے لگا، نہیں ابن سلیمان، تمہارا بہت شکریہ، ذرا تم شازیہ اور اس کے بھائی برسک کو فوراً لے کے آؤ، میں انہیں فی الفور کلیسا میں پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ انہیں یہاں سے کوئی نکلتے ہوئے نہ دیکھ لے۔ ثمامہ نے دروازہ کھلا ہی رہنے دیا، پھر بڑی تیزی سے مڑا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا، اس کے ساتھ شازیہ اور برسک دونوں بہن بھائی تھے۔ برسک نے آگے بڑھ کر باری باری اسماعیل اور الطریف سے مصافحہ کیا، پھر کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اسماعیل بن قاسم نے اسے مخاطب ہو کر کہا، برسک میرے بھائی، تم دونوں بہن بھائی الطریف کے گھوڑے پر ہو بیٹھو، الطریف کو میں اپنے پیچھے بٹھا لوں گا، جلدی کر دو، وقت ضائع نہ کرو۔ دونوں بہن بھائی آگے بڑھے، الطریف نے اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے رکھی۔ دونوں بہن بھائی گھوڑے پر جب بیٹھ گئے تب گھوڑے کی باگ الطریف نے شازیہ کو تھما دی تھی، اس لیے کہ شازیہ نے برسک کو اپنے پیچھے بٹھایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسماعیل اور الطریف بھی گھوڑے پر سوار ہوئے، پھر اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگاتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئے تھے۔ تیزی سے گھوڑوں کو ہانکتے ہوئے وہ باکو شہر کی مغرب میں ایک کلیسا کے سامنے رکے۔ کلیسا کی خاصی بڑی عمارت تھی۔ گھوڑوں سے اترنے کے بعد دونوں گھوڑوں کو کلیسا سے باہر باندھ دیا، پھر چاروں کلیسا میں داخل ہوئے۔ جب سب سے پہلا شخص انہیں دکھائی دیا، اسے اسماعیل بن قاسم نے بڑی عاجزی سے بڑے پادری کے متعلق پوچھا، وہ کون شخص؟
ان کی رہنمائی کرتے ہوئے کمرے میں لے کے گیا جس کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ شخص کہنے لگا، یہ کلیسا کے بڑے پادری ہیں، جو کچھ ان سے کہنا چاہتے ہیں کہہ لے۔ ان کے ساتھ ہی وہ واپس چلا گیا تھا۔ پادری نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کا استقبال کیا، پھر کہنے لگا، میرا نام غلطس ہے، میں اس کی کلیسا کا پادری ہوں، کہو کیا بات ہے؟ اسماعیل بن قاسم نے کہا، اپنا اور ساتھیوں کا تعارف کروایا تو وہ پادری غلطس بڑا متاثر ہوا۔ آگے بڑھ کر پرجوش انداز میں اس نے اسماعیل، اطریف اور برسک سے مصافحہ کیا اور پیار بھرے انداز میں شفقت بھرا ہاتھ اس نے شازیہ کے سر پر پھیرا۔ پھر جب وہ اپنی نشست پر بیٹھ گیا تب اسماعیل بن قاسم نے اسے مخاطب کر کے کہنا شروع کر دیا، میرے عزیز، آپ جانتے ہوں گے کن علاقوں میں خضر کے خاقان نے تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلا ہے۔ میں بغداد سے اپنے لشکر کے ساتھ اس تباہی اور بربادی کا اس سے انتقام لینے آیا ہوں، اور میرے ذمے مسلمانوں کے خلیفہ ہارون رشید نے ان دونوں بہن بھائیوں ان علاقوں کا انتظام درست کر کے یہاں حکم مقرر کرنے کی ذمہ داری لگائی ہے۔ یہ شازیہ اور برسک دونوں بہن بھائیوں کا انتظام درست کر کے یہاں حکم مقرر کرنے کی ذمہ داری لگائی۔ یہ شازیہ اور برسک کچھ غیر ذمہ دار لوگوں سے انہیں خطرہ ہے، اگر میں نے اپنی مہموں میں نہ نکلنا ہوتا تو میں خود ان کی حفاظت کا سامان کر لیتا۔ میں شاید چند روز یہاں سے کوچ کر جاؤں گا، میرا رخ شمال مغرب کے علاقوں کی طرف ہوگا۔ ان حالات میں ان غیر ذمہ دار لوگوں سے ان دونوں بہن بھائی کی احسن طریقے سے حفاظت نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں بہن بھائی نصرانی ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ میں ان دونوں کو آپ کے اس کلیسا میں چھوڑ جاؤں، جہاں تک واپسی آ کر میں مکمل طور پر ان کی حفاظت کا سامان نہیں کرتا۔ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں آپ کے کلیسا میں رہیں اور کلیسا کی خدمت کرتے ہوئے یہاں امن اور حفاظت میں رہیں۔ اسماعیل بن قاسم کے ان الفاظ سے غلطس بڑا متاثر ہوا اور کہنے لگا، مسلمانوں کے عظیم سالار، میں آپ کے جذبے کے ساتھ آپ کے کردار اور اخلاق کی قدر کرتا ہوں، آپ مطمئن رہیں، یہ کلیسا ان دونوں بہن بھائیوں کے لیے بہترین پناہ گاہ ثابت ہوگا، یہاں ان کی حفاظت کا بہترین اہتمام کیا جائے گا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سلسلے میں آپ کو کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ جب آپ اپنی مہم سے لوٹیں گے تو جس قدر یہ پرامن انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ہی ان دونوں کو آپ کے حوالے کروں گا۔ اسماعیل بن قاسم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، کہنے لگا، میرے محترم، مجھے آپ سے ایسے ہی جذبے، ایسے ہی رد عمل کا انتظار تھا۔ اب یہ دونوں بہن بھائی آپ کے حوالے ہیں، میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سے جانے کی اجازت لیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اسماعیل بن قاسم کھڑا ہو گیا، اس کی طرف دیکھتے ہوئے اطریف بھی کھڑا ہو گیا اور شازیہ برسک بھی اپنی جگہوں پر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اسماعیل بن قاسم نے اپنے لباس کے اندر ہاتھ ڈالا، چند سکے اس نے نکالے ہوئے سکے اس نے جب برسک کی طرف بڑھائے تو اس نے لینے سے انکار کر دیا، لیکن سکے برسک کو اسماعیل بن قاسم نے زبردستی تھما دیے۔ کہنے لگا، میرے بھائی، یہاں رہتے ہوئے تمہیں اور تمہاری بہن دونوں کو نقدی کی ضرورت پڑے گی، یہ رکھ لو، تمہارے کام آئے گی۔ اس موقع پر اسماعیل بن قاسم کو مخاطب کرتے ہوئے شازیہ کچھ کہنا چاہتی تھی، یہ کہہ نہ سکی کہ اس کے ہونٹ پھڑپڑا کے رہ گئے تھے۔ اتنی دیر تک اسماعیل اور اطریف اس کمرے سے نکلے، پادری غلطس ان کے ساتھ تھا، شازیہ اور برسک بھی دونوں ان کے ساتھ ہو لیے۔ کلیسا کے بیرونی دروازے پر جا کر اسماعیل بن قاسم پھر مڑا اور دونوں بہن بھائیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، شازیہ، چند ہفتوں یا چند مہینوں تک میری تم سے کوئی ملاقات نہ ہو سکے گی، کلیسا سے باہر نہ نکلنا، نہ زیادہ اس کلیسا کے اس کھلے احاطے میں گھومنا، کوشش کرنا کہ کلیسا کی عمارت کے اندر ہی رہو۔ اس کے ساتھ ہی اسماعیل بن قاسم گھوڑے کی رکاب میں پاؤں جمائے بغیر جست لگا کے اپنے گھوڑے پر ہوا بیٹھا۔ اطریف بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، پھر اپنے گھوڑوں کو اوڑھ لگاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ پادری غلطس شازیہ اور برسک دونوں کو لے کر کلیسا کی عمارت کی طرف لے جا رہا تھا۔ اسماعیل بن قاسم اور اطریف دونوں ایک روز اپنی رہائش گاہ میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے کہ دروازے پر خزیمہ بن خازم اور نمودار ہوا، اور اسماعیل مخاطب کو کر کے کہنے لگا، ابن قاسم، ہمارے وہ منجر اور نقیب جو ہم نے خضر کے خاقان شالی کے لشکر کی حرکت اور ان کے محل وقوع جاننے کے لیے بھیجے تھے وہ لوٹ آئے ہیں، میرے بھائی، کہو تو میں انہیں تمہارے پاس لے آؤں۔ خزیمہ بن خازم کے اس انکشاف پر قاسم چونک پڑا، خلوص بھری آواز میں کہنے لگا، ابن خازم، تم کس قسم کی گفتگو کر رہے ہو؟ میں انہی کے انتظار میں یہاں کو باش بیٹھا ہوا ہوں اور دن رات بڑی بے چینی سے ان کا منتظر ہوں، انہیں فوراً میرے پاس لے آؤ۔ خزیمہ بن خازم وہاں سے ہٹ گیا، تھوڑی دیر بعد وہ چند جوانوں کو اپنے ساتھ لایا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر اسماعیل بن قاسم اور اطریف دونوں نے ان کا بہترین استقبال کیا اور انہیں اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب سامنے بیٹھ گئے تب اسماعیل بن قاسم نے ان مخبروں کو مخاطب کیا، میرے عزیزو، سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ خضر کا خاقان شالی بذات خود اس کہاں ہے اور آرمینیا میں اس وقت کس کس مقام پر اس کے لشکر پھیلے ہوئے ہیں، بعد میں دیکھتا ہوں مجھے کیسے ان کے خلاف حرکت میں آنا ہوگا۔ اسماعیل بن قاسم کی اس گفتگو کے جواب میں آنے والے مخبروں نے آپس میں مشورہ کیا، پھر ان میں سے ایک ابن قاسم کو خاطب کر کے کہہ رہا تھا، امیر شالی کے کچھ لشکر مختلف مقامات پر اپنی کاروائیاں تقریباً مکمل کر کے پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، کسی نے ان لشکروں کے سامنے مزاحمت نہیں کی، لہٰذا ان کے ڈھیروں مال اسباب اور نقدی ہے جو انہوں نے مسلمانوں کے علاقوں سے لوٹی ہے۔ یہاں تک خاقان شالی کا تعلق ہے تو اپنے لشکر کے ایک بڑے حصے کے ساتھ اس مقام پر پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ یہ چھوٹا سا ایک شہر ہے جو جھیل غریرہ کے شمال کے واقع ہے۔ باکو سے اگر مغرب کی طرف رخ کریں تو پہلے طاؤس شہر آتا ہے، اس کے بعد تمانیہ جو جھیل غریرہ کے قریب شمال میں ہے، پھر تمانیان سے ایک شاہراہ
کے رکن سے ہوتی ہوئی بلنیسی کی طرف جاتی ہے۔ بلنیسی کے باہر ہی خاقان شالی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ قیام کیے ہوئے ہے۔ شالی کا دوسرا لشکر صلہ سوان کے مقام پر اس وقت پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ یہ شہر جھیل غریرہ اور جھیل دان کے درمیان جبل ارارات کے دائیں جانب کھلے اور وسیع میدانوں کے اندر ہے۔ اس حصے کے لشکر کے پاس کافی مال غنیمت بھی ہے۔ تیسرا لشکر طاؤس کے مقام پر ہے۔ یہ جھیل غریرہ کے شمال مشرق میں ہے، یہاں بھی کافی بڑا لشکر ہے۔ شالی کا چوتھا لشکر لنیاکن کے مقام پر پڑاؤ کیے ہوئے ہے اور یہ شہر جھیل غریرہ کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ اس طرح خاقان شالی کے گویا 4 اساکر اس وقت آرمینیا میں اپنی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ ایک خود خاقان شالی کے پاس بلعیسی میں قیام کیے ہوئے ہیں، دوسرا لسوان میں، تیسرا طاؤس اور چوتھا لیناکن میں۔ مخبر جب خاموش ہوا تب اسے مخاطب کرتے ہوئے اسماعیل کہنے لگا، یہ تم نے خاقان شالی کی 4 اسا کا ذکر کیا ہے، یہ تعداد کے لحاظ سے کیسے ہیں؟ اس فکر مندی کے انداز سے مخبر کہنے لگا، شالی کے ان سارے اسا کی مجموعی کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ان میں ہر لشکر کی تعداد اس لشکر سے کہیں زیادہ ہے جو اس وقت آپ کی کمانداری میں ہے۔ کچھ دیر خاموش رہ کر اسماعیل بن قاسم نے سوچا، پھر اپنے پہلو میں بیٹھے عطریف کو مخاطب کر کے کہنے لگا، عطریف ذرا ایک سفید کپڑا لے کر آؤ۔ عطریف فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، قریب ہی ایک گٹھڑی پڑی ہوئی تھی، اس میں اس نے سفید رنگ کا ایک کپڑا نکالا اور اسماعیل کی طرف گود میں رکھ دیا۔ اسماعیل نے پھر عطریف کو مخاطب کیا، جس گٹھڑی سے یہ کپڑا نکالا ہے اس میں گیروں کے کچھ ٹکڑے بھی ہوں گے، ان میں سے ایک ٹکڑا نکالو۔ عطریف پھر لپکا، گیروں کا ایک ٹکڑا نکال کر اس نے اسماعیل کے سامنے رکھ دیا۔ اسماعیل نے وہ کپڑا اور گیروں کا وہ ٹکڑا اس مخبر کی طرف بڑھایا جس سے محو ایک گفتگو تھا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، جس علاقے میں خاقان شالی کے لشکر پھیلے ہوئے ہیں اور جس جگہ اس کے لشکروں نے پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، اس کپڑے پر ان کی نشاندہی کرو، ان کے محل وقوع کو ظاہر کرو، اس میں اس کی جگہ کی نشاندہی بھی کرو جہاں جھیل غریرہ ہے، اور جھیل وان کے ساتھ ہی ساتھ دونوں جھیلوں کے درمیان جو جبل ہے اس کی بھی نشاندہی کرو۔ اس مخبر نے وہ کپڑا اور گیرہ کا ٹکڑا لے لیا، پھر اسماعیل بن قاسم کے کہنے پر اس نے بڑی تفصیل کے ساتھ کپڑے پر اس کے بیچ اور شمال میں جو شہر پڑتے تھے ان کی بھی نشاندہی کر دی تھی، اور جہاں جہاں کوہستانی سلسلے تھے وہاں بھی اس نے انہیں نمایاں کیا تھا۔ وہ مخبر جب نقشہ مکمل کر چکا تھا، بڑے اطمینان سے کپڑے پر بنا ہوا وہ نقشہ اس نے پھیلا کر اسماعیل بن قاسم کے سامنے رکھ دیا۔ اسماعیل بن قاسم تھوڑی دیر بڑی گہری نگاہوں سے کپڑے پر بنے اس نقشے کا جائزہ لیتا رہا، پھر اس نے ہاتھ کے اشارے سے خزیمہ بن خازم کو اپنے قریب بلایا، پھر سرگوشی کے انداز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، ابن خازم، پہلے ہم دونوں دشمن پر حملہ آور ہونے کا سارا معاملہ طے کر لیں، اس کے بعد میں یزید بن فرید سے گفتگو کروں گا۔ میں چاہوں گا کہ وہ فی الوقت باکو میں ہی قیام رکھے، اور جب ہم حالات سازگار کر لیں پھر معاملات میں اس کے حوالے کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائی، اس نقشے کو دیکھنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ سن میرے بھائی، آنے والی شب کو میں اور تم اپنے پورے لشکر کے ساتھ یہاں سے کوچ کریں گے، باکو سے نکل کر جو ہرر میر شہر کی نشاندہی کی گئی ہے یہاں پہنچیں گے۔ اگلا شہر اقدام آتا ہے، اس شہر میں ہم داخل نہیں ہوں گے، اس شہر کے شمال میں ہی رہیں گے۔ اس سے آگے جھیل غرہ آ جاتی ہے، جھیل غریرہ کے مشرقی کناروں کے ساتھ ساتھ بڑی تیزی سے سفر کرتے ہوئے ہم شمال کا رخ کریں گے۔ اس کے بعد جھیل کے ساتھ ہی مغرب کی طرف بڑھتے ہوئے ہم جنوب مغرب کا رخ کرنے کی کوشش کریں گے، جس رخ پر لسوان شہر ہے۔ اب جنوب مغرب کا رخ کرنے سے پہلے ہم اپنے مخیر چاروں طرف پھیلا دیں گے، جو آس پاس سارے شہروں میں یہ افواہ پھیلا دیں گے کہ مسلمانوں کا ایک لشکر جسے مسلمانوں کے خلیفہ ہارون الرشید نے بچوایا ہے، وہ خاقان شالی کے اس لشکر پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے، جس نے لسوان کے مقام پر پڑاؤ کر رکھا ہے۔ بھائی میرے، اس کا ایک رد عمل ظاہر ہوگا، اور یہ جب خاقان شالی کے اس لشکر کو علم ہو کہ ہم لسوان پر حملہ آور ہونے والے ہیں، جس نے لنیاکن کے مقام پر پڑاؤ کر رکھا ہے۔ یاد رکھنا، لنیاکن کا یہ لشکر اپنے اس لشکر کی مدد کو پہنچے گا جس نے لسوان کے مقام پر پڑاؤ کر رکھا ہے۔ اس لسوان سے قریب ترین شہر لنیاکن ہی ہے۔ اس مقام پر پڑاؤ کرنے والا شالی کا لشکر لسوان کی مدد کو پہنچے گا۔ باقی وہ لشکر جو اس میں ہیں، ان میں سے ایک تو خود شالی کے پاس ہے، بلنیسی کے مقام پر پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، وہ شمال میں دور پڑتا ہے۔ ان کا چوتھا لشکر طاؤس کے مقام پر ہے اور وہ بھی لسوان سے خاصا دور پڑتا ہے۔ اس لیے میرا اندازہ ہے کہ ہم اگر لسوان پر حملہ آور ہونے کی ٹھان لیں تو یاد رکھنا، لسوان والوں کی مدد کے لیے جو لشکر پہنچے گا وہی ہوگا جس نے لنیاکن کی مقام پر پڑاؤ کر رکھا ہے۔ فی الحال میں یہیں تک کہنا پسند کروں گا، اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے عین وقت پر بتاؤں گا۔ بہرحال یہ طے شدہ ہے کہ آنے والی شب کو ہم باکو سے نکل کر ہرر میر سے ہوتے ہوئے جھیل غریرہ کے کنارے شمال کی طرف بڑھیں گے، اور تمانیان شہر سے پہلے ہی مغرب کی طرف بڑھنے کے بعد جنوب کا رخ کریں گے۔ جنوب کا رخ کرنے سے پہلے میرے بھائی، میں تمہیں بتاؤں گا میں دشمن پر کیسے اور کس قدر ضرب لگانا چاہتا ہوں۔ اسماعیل بن قاسم اس گفتگو سے خزیمہ بن خازم کو ایک طرف کی جستجو کی اور پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات کو اسماعیل بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں جانتا ہوں میری اس گفتگو نے تمہیں تجسس میں ڈال دیا ہے، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
میرا کام کرنے کا ایک طریقہ ہے، میرے خداوند نے چاہا تو تم دیکھو گے کہ میں خاقان شالی کے لشکریوں کو اپنے آگے آگے بے ضرر ریوڑوں کے جانوروں کی طرح ہانکوں گا۔ دشمن سے نمٹنے کا جو لائحہ عمل میں تیار کرتا ہوں اسے میں صیغۂ راز میں رکھنے کا عادی ہوں، اور یہاں معاملہ بڑا ٹیڑھا اور سخت ہے، اس لیے کہ خاقان کے 4 لشکر مختلف مقام پر پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ ان چاروں انفرادی طور پر ہمارے لشکر سے عددی لحاظ سے زیادہ ہیں، اسی بنا پر مجھے ان سے کسی طریقے سے کسی ڈھنگ سے نمٹنا ہوگا۔ میرے بھائی، جو کچھ میں نے کہا ہے اس میں اگر تمہیں کوئی شک شبہ ہو تو کہو۔ خزیمہ بن خازم مسکرا دیا اور کہنے لگا، نہیں امیر، میں جانتا ہوں دشمن سے نمٹنے کے لیے جو بھی طریقہ آپ طے کریں گے وہ ہمارے حق میں بہتر اور سود مند ہوگا۔ بڑے پیارے انداز میں اسماعیل بن قاسم نے ابن خازم کا شانہ تھپتھپایا، پھر کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو اٹھو، ان مخبروں کو اپنے ساتھ لے جاؤ